مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، قال تعالى في القرآن المجيد: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله. ناظرین کرام، میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: آپ اپنے بازوؤں کو مومنوں کے لیے نرم کیجئے، جھکائیے، اور جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند مرتبے پر فائز فرماتے ہیں. جہاں تک تواضع اور انکساری کی بات ہے، جب کسی کے اندر سے تواضع اور انکساری ختم ہو جاتی ہے اور اس کے اندر بڑائی پیدا ہوتی ہے، کبر پیدا ہو جاتا ہے، تو اگر اس کے سامنے کوئی حق بات بیان کی جائے تو وہ حق بات قبول نہیں کرتا. اس کا کبر اور غرور حق بات کو قبول کرنے سے روکتا ہے. اسی کبر کی وجہ سے فرعون اور قارون کے سامنے جب اسلام کی دعوت پیش کی گئی تو ان دونوں نے قبول حق سے انکار کیا. تکبر کی وجہ ہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور تمام مخلوقات کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو تمام مخلوقات نے سجدہ کیا، صرف ایک شیطان تھا جس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور انکار کرنے کی وجہ بھی کبر ہی تھی. خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا: خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اے اللہ، میں آدم کو کیوں سجدہ کروں جبکہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور انکساری کا تعلق ہے، قرآن کریم اور احادیث اور سیرت کی کتابیں اس پر شاہد ہیں، اور ایسے بہت سے واقعات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع اور ان کی انکساری کو بیان فرماتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس بلند مقام پر فائز فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن بلند اخلاق سے متصف فرمایا تھا، خود قرآن کریم اس کی گواہی دیتا ہے. قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے، صحابہ کرام کا مجموعہ آپ کے سامنے ہوتا، آپ صحابہ کرام کے ساتھ گھل مل کر بیٹا کرتے تھے، اپنی کوئی امتیازی شان ظاہر ہونے نہیں دیتے تھے.
جب دور دور سے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اور آپ کی باتوں کو سننے کے لیے، آپ سے استفادہ کرنے کے لیے حاضر ہوتے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا مشکل ہو جاتا۔ جب اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اپنے لیے کوئی بلند مقام جس پر آپ کھڑے ہو کر باتیں کیا کریں اور لوگوں سے گفتگو فرمایا کریں منتخب کر لیجئے۔ تو صحابہ کرام کے اشارے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک بلند جگہ منتخب فرمائی، جہاں پر بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے گفتگو فرمایا کرتے، اور جو دور دراز سے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لاتے، ان کو بھی آپ کی زیارت کا اور آپ کو دیکھنے کا موقع مل جاتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور بادشاہت اور نبوت اور عبدیت بندگی کو ان دونوں کے درمیان اختیار دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی کو اختیار فرمایا اور نبوت اور بادشاہت کو قبول کرنے سے انکار فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور ان کی انکساری میں سے یہ بھی ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشی حالات نہایت ہی خراب تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احد پہاڑ کو سونا بنانے کی پیشکش فرمائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں فرمایا اور فرمایا اجوع یوما، ایک دن میں بھوکا رہوں گا اور اس پر میں تیرا شکر ادا کروں گا، تیری حمد و ثنا بیان کروں گا، اور ایک دن میں بھوکا رہوں گا اور اس پر بھی میں تیرا شکر ادا کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی دو معاملوں کے درمیان اختیار دیا جاتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جو معاملہ آسان ہوتا تو آسان معاملے کو اختیار فرماتے۔ واقعہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی جن کا کوئی معاشرے میں مقام، کوئی عزت، کوئی مرتبہ نہیں تھا۔ جب وہ بیمار پڑ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کہا کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے اس کی خبر دینا۔ رات ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا، اس کی تجہیز و تکفین بھی عمل میں آئی۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے انتقال کی خبر پہنچی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا آذنتمونی، تم نے مجھے اس کے انتقال کی خبر کیوں نہیں دی؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا رات ہو گئی تھی، آپ سوئے ہوئے تھے، ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور وہاں پر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ بعض سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ اس طرح گھلے ملے رہتے تھے کہ بعض اوقات مدینہ منورہ کے بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر جہاں جاتے ان کو لے جاتے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور ان کی انکساری ہے۔ یہی چند منتشر باتیں تھی جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع اور ان کی انکساری کے بارے میں بیان کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس صفت سے متصف فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق